الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز و مکرم حضرات ناظرین کرام، گزشتہ ہفتے آپ حضرات سے خاندانی نظام پر گفتگو ہوئی تھی. آج حالات حاضرہ میں، اور اگر یوں کہہ لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو دینی معاملات ہیں، جو عبادات و ریاضات ہیں، ان میں ایک اہم ترین پہلو، ایک اہم ترین موضوع وہ معاملات کی صفائی ہے. انسان عابد بن سکتا ہے، نماز روزے کا پابند ہو سکتا ہے، عمر میں کہیں ایک حج کر سکتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں بہت سارے لوگ ہیں جو معاملات کی صفائی میں بہت کمزور ہیں. معاملات کی صفائی اہم ترین عنوان ہے. ہر انسان کو ہر گھر کے اندر، معاشرے میں، مارکیٹ میں، آپسی تعلقات میں، بزنس پارٹنرز میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاملات کی صفائی ہو. معاملات کی صفائی کتنی اہم ترین ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، تمام گناہوں سے پاک ہیں. آپ کی زندگی، آپ کی حیات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی گناہ ہو، معاملات کی کوئی خرابی ہو، ایسا سوچنا بھی بہت زیادہ مشکل ترین ہے. لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے اس قول اور اس فعل سے سمجھیے کہ معاملات کی صفائی کتنی اہم ترین چیز ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب شاید میں آخری وقت کی جانب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام حضرات تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ اگر میری زندگی کے اندر، میری حیات میں کسی شخص کا میری جانب کوئی قرض ہو یا کسی شخص کی کوئی چیز میرے پاس رکھی ہوئی ہو، میرے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو، تو وہ مجھ سے آ کر لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پر کیا کسی کا قرض ہو سکتا ہے. آپ کی ذات بابرکت وہ ذات بابرکت ہے کہ آپ نے بہت سارے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، پریشان حال لوگوں کو تعاون کے طور پر کچھ نہ کچھ دیا ہے. لیکن قوم کو، امت کو، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ معاملات کی صفائی کتنی اہم ترین چیز ہے. ان تمام باتوں کے باوجود آپ اخیر عمر میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق رہ گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، تو وہ مجھ سے آ کر لے لے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عظیم مورخ سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کسی بھی شخص کی کوئی چیز، کوئی امانت، کوئی حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہ گیا ہو تو وہ مجھ سے آ کر اسے وصول کر لے، مجھ سے لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ اعلان کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن حسین نے، اور باقاعدہ 9 ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ میں اعلان ہوتا کہ کسی کی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہ گئی ہو تو وہ اس کو وصول کر لے، لے لے، ہم سے لے لے۔ بلکہ کتاب مورخ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر مفلس اور غریب ہونے کی وجہ سے بلا وجہ بھی کوئی چیز آ کر کہہ دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ وہ چیز اس کو دے دیا کرتے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ذات وہ یہ اعلان کرا رہی ہے کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ہم اس دور میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کی کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا چیز ہمارے اوپر کس کا حق ہو سکتا ہے، کس کی ہم نے کوئی چیز بلا اجازت لے لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ آپ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی، جو غریب ہو وہ مفلس، جو یتیم ہو وہ مفلس، جو مسکین ہو وہ مفلس، اور جس کے پاس ایک وقت کھانے کا نظام ہے، ایک وقت نہیں ہے وہ مفلس، وہ مسافر جس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے وہ مفلس۔ جب بات پوری ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے جب قیامت کا دن آ جائے گا اور تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے تو ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت ساری نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس بہت سارے حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رکھی ہوگی، لیکن وہ شخص اس نے کسی کا اونٹ زبردستی رکھ لیا تھا یا چرا لیا تھا یا قبضہ کر لیا تھا، تو وہ اونٹ اس شخص کے کندھے سوار ہو کر آ رہا ہوگا اور وہ چلا رہا ہوگا، نبی کریم میری سفارش کر دیجئے، اے محمد عربی میری سفارش کر دیجئے۔ ایک شخص جس نے کسی کی بکری چرا لی ہوگی، وہ بکری اس کے اوپر سوار ہوگی اور وہ آ رہا ہوگا اور سفارش کی درخواست کر رہا ہوگا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 درہم بھی کسی کا چرا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے عوض 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طور پر خیانت کرتے ہیں، کتنی ہماری نمازیں ہیں، پھر ان میں کتنی مقبول نمازیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کس طریقے پر وصول کریں گے اور حق والے کو اس کا حق دلائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم معیقیب دوسی، جب آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو الوداع کہتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق اگر میری جانب رہ گیا ہو تو آپ وہ مجھ سے لے لیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت حضور میری جانب، آپ کی جانب میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے پورا حق میرا ادا کر دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بھی کہتا ہے
کہ 1 درہم باقی ہے لیکن وہ میں چھوڑتا ہوں، اللہ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، آپ اپنا یہ 1 درہم بھی لے لیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ یہ میں نے 2 چادر اوڑھی ہوئی ہیں، میں نے 2 چادر اوڑھی ہوئی ہیں، 1 چادر آپ بازار سے منگوا لیں اور 3 چادروں سے میرا کفن بنا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان ہم یہ 3 چادریں نئی بازار سے منگوا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ نئی چادریں زندہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں، یہ میں پرانے کفن کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا کیونکہ قبر میں مٹی اور کیڑے اسے کھا اور ختم کر جانے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، عظیم الشان، عظیم المرتبت صحابی، آپ کا جب انتقال ہوتا ہے، جب آپ پر نماز کے دوران حملہ ہو جاتا ہے اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ کا بچنا باقی رہنا بہت مشکل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اب شاید میرا آخر وقت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیں کہ میری تدفین حضرت حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے باقی رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، تو آپ کے مرتبے کی وجہ سے میں آپ کو اس کی اجازت دیتی ہوں۔ یہ اجازت سننے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے 1 مرتبہ اور اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے اثر و رسوخ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو۔ معاملات کی صفائی کا یہ معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو آپ کے علم سے، آپ کی کتابوں سے آج پورا بر صغیر فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو جو وراثت میں مال ملا تو کچھ مال کو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مشکوک ہے، اب کشمکش میں پڑ گئے کہ وراثت کے جو مال مشکوک ہے میں اسے لوں یا نہ لوں، تو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے آپ نے رابطہ کیا اور ان سے اپنا یہ معاملہ سنایا اور بتایا کہ اس طرح کی بات ہے، اور بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ میں مشکوک مال لیتا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر میں اس مشکوک مال کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر مجھ پر فقر آنے کی، میں غریب اور کھانے وانے کے نظام کی مشکل ہو جانے کی مجھے امید ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آپ اس مشکوک مال کو چھوڑ دیں، اس مشکوک مال کو آپ چھوڑ دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مشکوک مال چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے یہ ہزاروں کتابیں اور تمام ترین برکتیں، نعمتیں، بہت ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں، برکتیں میں اسی چیز کی برکت سمجھتا ہوں کہ میں نے مشکوک مال چھوڑ دیا اور اپنے شیخ کی بات مان کر یہ کام کیا کہ فقر و فاقے کو منظور کیا، لیکن مشکوک مال لینے کو قطعی طور پر منظور نہیں کیا۔ ہم بہت ساری چیزیں
اس طور پر کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اب یہ کس مال کا ہے کس مال کا نہیں ہے یہ دیکھے بغیر لے لیتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور گزر رہا ہے، تو ایک بہت بوڑھے شخص سے ایک آدمی نے معلوم کیا کہ آپ نے اپنے دور میں کون سی چیز اچھی دیکھی، کیا بڑی بات ہے جو آپ ہمیں نصیحت کے طور پر یا کسی طور پر بتانا چاہیں گے۔ تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے بھی 11 بیٹے تھے اور ہشام ابن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کے 11 بیٹوں کے ورثے میں ترکے میں 1,00,000 دینار آئے تھے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے بیٹوں کے ترکے میں تقریباً 12 دینار تھے، اس میں سے کچھ کفن وغیرہ میں خرچ ہو گئے، تو 19 درہم ان کے حصے میں آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، اس کی کم قیمت ہوتی ہے۔ تو وہ بوڑھے شخص کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے بیٹوں کے حصے میں صرف 19 درہم اور ہشام ابن عبد الملک کے بیٹوں کے ترکے میں 1,00,000 دینار، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگ صدقہ دے رہے تھے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بیٹے ایک دن میں 70 گھوڑے لوگوں کو صدقہ، امداد اور لوگوں پر خرچ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں، رحمتیں، پیسہ اور عیش و عشرت کی زندگی یہ حرام مال سے نہیں دیتے ہیں۔ کسی کے پاس وراثت ہو اور وہ غلط چیز سے کمائی گئی ہو یا اس کے معاملات صاف نہ رہے ہوں، وہ مال بہت جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن جس نے محنت کی کمائی کی ہو اور ایک وقت کم کھایا ہو، ایک وقت زیادہ کھایا ہو، ایک وقت بھوکا رہا ہو، ایک وقت کھایا ہو، پھر اس کی اولاد اور وہ رحمتیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور ایک روپیے کو، ایک چیز کو بہت دیکھ بھال کر ہی لینا چاہیے اور بہت دیکھ بھال کر ہی خرچ کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم بزنس اور کاروبار کرتے ہیں اس میں جھوٹ کی کمائی نہیں ہونی چاہیے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت زمین کسی کی دبا لے، ایک بالشت کوئی ڈول کاٹ لے، ہماری 50 بیگھے زمین ہے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بیٹوں کے حصے میں آ جائے گی، اس کے بعد ہمارے بیٹے ہمارے لیے کتنا ثواب پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر میں نے برابر والے کا حصہ کاٹ کر ایک بالشت زمین، 1-2 فٹ زمین اپنی اس 50 بیگھے میں بڑھا دی ہوگی، تو یاد رکھو ایک بالشت زمین کے بدلے 7 زمین کا توق قیامت کے دن گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اسے لے کر وہ تمام لوگوں کے سامنے گھوم رہا ہوگا اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین قبضائی تھی۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں، اور کسی کی دی بھی چیز پر نیت نہ رکھیں، نہ خیانت کے اعتبار سے، نہ چوری کے اعتبار سے، نہ دبانے کے اعتبار سے، نہ ظلم کے اعتبار سے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر چیز کا، ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے، آپ نے کسی پر بہتان لگایا ہے، آپ نے کسی کو ظلمن مارا ہے، تو یہ تمام زیادتیوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات سے ہماری اپیل، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارا پروگرام سب سے پہلے پہنچے، اور آپ ہمارے اس پروگرام کو 10 اپنے دوستوں تک پہنچا دیں تاکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔